ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ فجر کی اور عشاء کی نماز منافق پہ بھاری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث جو ہیں وہ محبت بھری ہیں، سخت احادیث بہت کم ہیں، لالچ والی احادیث جنت دوزخ والی بہت ہیں۔ اس حدیث میں جو سختی ہے وہ اس مسلمان شخص کے لیے ہے جو دکھاوے میں پڑا ہوا ہے۔ دین والی نماز جہاں کاروبار پہ، دفتر میں، دوستوں کے بیچ میں ہوتا ہے وہ پڑھ لیتا ہے، لیکن جہاں ٹھنڈا پانی لگتا ہے، بستر سے نکلنا مشکل ہوتا ہے، تو وہاں نہیں اٹھ پاتا۔ کل میں، پرسوں میں، 2-3 دنوں میں یہ دوستوں نے سوال کیا کہ نماز پڑھنے کو دل کرتا ہے، ہمت نہیں پڑتی، عشاء فجر کی نماز نہیں پڑھ پاتے۔ تو اس کے جواب میں آج کی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار صحابہ اکرام رضوان اللہ کے بیچ میں بیٹھے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابیوں، دین اسلام کی سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ تو بہت سارے صحابیوں نے بہت ساری باتیں جواب میں کہیں۔ کچھ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہے، نماز اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم اللہ سے باتیں کرتے ہیں اور مل بیٹھتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں دن میں 5 بار، جو نہیں ہوتا اس کا ہم پتہ کر لیتے ہیں، کیوں نہیں آیا، کیا ہوا۔ گویا یہ ایک بنیادی عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے ٹھیک فرمایا ہے، لیکن آپ میری بات تک نہیں پہنچ پائے۔ ایک دوسرے صحابی نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حج کرنا ایک بہت بڑا عمل ہے جس میں مسلمان دنیا بھر سے ہر طرح کی زبان بولنے والے، ہر طرح کی رنگ و نسل والے ایک ہو جاتے ہیں، اللہ کے حضور ایک طرح کا لباس پہنتے ہیں اور ایک ہی لبیک کا نعرہ لگاتے ہیں اللہ کے لیے۔ تو یہ ایک بہت بڑا عمل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بہت بڑا عمل ہے، لیکن میری بات آپ تک شاید نہیں پہنچی، یا آپ میری بات تک نہیں پہنچے۔ ایک اور صحابی نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، زکوٰۃ بڑا عمل ہے کہ اس میں جو امیر ہیں وہ غریبوں کی قربت حاصل کرتے ہیں اپنے مال میں سے حصہ دے کے، اور مال کی محبت کو ختم کر کے، اپنا مال دینا بڑا مشکل ہے کسی کو، تو وہ انسان اپنا مال امیر آدمی غریب کو دے رہا ہوتا ہے، ایک بڑا عمل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں بے شک، لیکن میری بات تک ابھی تک نہیں پہنچے آپ۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ نے عرض کیا ہے کہ اللہ کے نبی آپ ہمارے ساتھ رعایت والا معاملہ فرماتے ہوئے آپ بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر عمل اس نیت کے ساتھ کرنا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ دین اسلام میں سب سے بڑا عمل ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنا۔ جتنے کام بھی ہم زندگی میں کرتے ہیں، سو کر اٹھنے سے لے کے رات کو سونے تک کے، دنیا کے، دین کے، کھانے کے، پینے کے، لینے کے، دینے کے، نوکری کے، بزنس کے، جتنے معاملات بھی کرتے ہیں، اس کے بیچ میں بنیادی مقصد یہ ہو کہ میں جو عمل کر رہا ہوں میں اس طرح سے کروں کہ مجھے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، تو یہ دین اسلام کا سب سے بڑا عمل ہوگا۔ حضرت امام غزالی، آپ لوگوں نے اللہ کے بہت برگزیدہ بندے سنے ہوں گے ڈیفینیٹلی بہت بار علماء حضرات سے، 7 سال با جماعت نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں پڑھی، 8واں سال لگ گیا۔ ایک دن کوئی ایسا تقاضا پیش آ گیا کہ تکبیر اولیٰ کو تو پہنچ گئے لیکن صف تیسری ملی۔ تکبیر اولیٰ کیا ہے کہ جب اقامت پڑھنے والا اقامت پڑھ لے تو امام صاحب اللہ اکبر کر کے نیت باندھیں، تو ہم بھی ان کے ساتھ الحمد شریف شروع کرنے سے پہلے نیت باندھ لیں۔ اگر انہوں نے الحمد شریف کی تلاوت شروع کر دی تو تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی۔
اس سے پہلے اگر ہم ہاتھ باندھ لیتے ہیں، نیت باندھ لیتے ہیں، تو ہم تکبیر اولیٰ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت امام غزالی نے 7 سال تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں نماز پڑھی۔ 8واں سال لگ چکا تھا کہ ایک دن کسی وجہ سے تکبیر اولیٰ پکڑ لی، صف نکل گئی، تیسری صف میں جگہ ملی۔ دل میں خیال آیا کہ لوگوں کو پتہ تھا کہ غزالی تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے، آج کیا ہوگا؟ لیکن اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں اسی وقت بات ڈال دیتا ہے۔ فوراً یہ بات دل میں آ گئی کہ کیا میں تکبیر اولیٰ پہلی صف 7 سال لوگوں کے لیے کر رہا تھا یا میں اللہ کے لیے کر رہا تھا؟ اسی تیسری صف میں کھڑے ہوئے اللہ کے حضور روتے رہے۔ لوگ نماز پڑھ کے بھی چلے گئے، بیٹھے روتے رہے کہ اللہ میری 7 سال کی با جماعت تکبیر اولیٰ پہلی صف کی نمازیں ضائع ہو گئیں، میں نے تو لوگوں کے لیے پڑھی۔ پھر تو ساری نمازیں دہرائیں اپنی، کہا اب میں اللہ کے لیے نماز پڑھوں گا، مجھے نہ تکبیر اولیٰ کی فکر، نہ پہلی صف کی فکر، نہ لوگوں کی فکر، مجھے اللہ کی فکر، اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے۔ تو جس شخص نے جو عمل، جو کام صبح سے شام تک دین کا یا دنیا کا کیا، اس میں رضا اللہ کی مقصود ہو، تو یہ سب سے بڑا عمل اس نے کیا۔ میرے عزیز دوستو، ہم بہت سارے کام، مثال کے طور پہ ہمارے بہن بھائیوں کے بیچ میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے تو ہم وہاں شمولیت کرتے ہیں، تو ہمارا مقصد وہاں چدراہٹ دکھانا، عقل مندی کا اظہار کرنا ہوتا ہے کہ میں بڑا عقل مند ہوں، میں چودھری ہوں، میں ہی آپ کے معاملات دیکھ لیتا ہوں۔ لیکن اس میں بہترین عمل کیا ہو کہ میں اپنے بھائیوں کے معاملے کو حل کر رہا ہوں، اس میں مجھے اپنے اللہ کی رضا شامل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، اللہ سے باتیں کرنے والے۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ پاک گفتگو فرما رہے تھے۔ اللہ نے پوچھا موسیٰ تو نے میرے لیے کچھ کیا؟ کہا ہے اللہ میں تو جو کچھ کرتا ہوں تیرے لیے کرتا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں اور معاملات کرتا ہوں، تیرے دین کی تبلیغ کرتا ہوں، سارے معاملات میرے تیری رضا کے لیے تو ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ کبھی تو نے میرے کسی بندے سے کوئی ایسا سلوک کیا جس میں تجھے صرف میری رضا شامل ہو، اس پہ احسان کرنا نہ ہو، اس کے عوض اس سے تجھے کچھ نہ چاہیے ہو؟ یہ ہمیں اکثر معاملہ پیش آتا ہے کہ ہم کبھی کسی کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرتے ہیں اور تھوڑے عرصے کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یار میں نے اس کے ساتھ کیا کیا اور اس نے میرے ساتھ بدلے میں کیا کیا۔ وہ ہم کہتے ہی اس لیے ہیں کہ ہم اس کا بدلہ اللہ سے نہیں چاہ رہے ہوتے، ہم اس بندے سے اس کا بدلہ چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو بندوں سے جب بدلہ چاہیں گے تو پھر ہمیں پرابلم آتی ہے، دیکھو میں نے کیا کیا، اس نے بدلے میں میرے ساتھ کیا کیا۔ جب ہمیں اس سے کوئی حرص امید ہوگی نہیں، ہم تو اس کام کی جو رضا ہے وہ اللہ سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں کوئی مسئلہ آئے گا نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک جنگ میں شامل تھے اور کفار کے ساتھ بڑے جوش جذبے سے لڑ رہے تھے۔ لڑتے لڑتے ایک بہت طاقتور دشمن کو دبوچا، نیچے لٹا لیا، اس کے اوپر بیٹھ گئے۔ تو جو لڑائیاں ہوتی تھی پہلے وہ تلوار والی، تیر والی، خنجر والی، نیزے والی، ڈنڈے والی ہوتی تھی، فائر والی تو ہوتی نہیں تھی۔ تو اس لڑائی کے اندر بندے کے مرنے تک اس کو بہت تکلیف پہنچتی تھی۔ تو دشمن جس کو یہ میک شور ہو جاتا تھا کہ مجھے اس نے مار ہی دینا ہے، تو وہ ایسا اس کو جوش دلاتا کہ یا مجھے فوراً مار دے، تلوار مارے، میری گردن اتارے، کام ختم ہو۔ تو جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس کافر کے سینے پہ بیٹھے تھے، دبوچا ہوا تھا، اس کو خوب مار رہے تھے، تو اس نے تھوک دیا حضرت علی کرم اللہ وجہہ پہ، چھوڑ دیا اس کو، کہتے ہیں جاؤ معاف کیا تجھے۔ کہا بڑی عجب بات ہے کہ جب میں اور آپ لڑ رہے تھے تو آپ مجھے خوب مار رہے تھے، جب میں نے جوش دلانے کے لیے آپ کے منہ پہ تھوک دیا تو آپ نے مجھے چھوڑ دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا تیری میری تو کوئی لڑائی تھی ہی نہیں، میں تو اللہ کی رضا کے لیے تجھ سے لڑ رہا تھا، اب تو نے مجھے جب میرے اوپر تھوکا تو میرا کچھ پرسنل ہو گیا، تیرے ساتھ ذاتی ہو گیا۔ ہم اکثر کہتے ہیں نا فلاں بندے کو مجھ سے اللہ واسطے کا بیر ہے، تو یہ سینٹینس ہی غلط ہے، بیر ہونا ہی اللہ واسطے کا چاہیے۔
اگر اللہ واسطے کا نہیں ہے تو کوئی بیر نہیں ہے، ذاتی لڑائی نہیں ہے۔ ہاں، ہر وہ کام نیکی کا، ہر وہ برائی سے روکنے کا جو کام کرتے ہیں وہ اللہ واسطے کا ہونا چاہیے۔ ہم اکثر کہہ دیتے ہیں یہ اللہ واسطے میرے سے لڑتا رہتا ہے، بھئی لڑنا تو چاہیے ہی اللہ واسطے صرف۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو جب چھوڑا اور یہ بات کہی تو اس کافر نے کہا کہ یہ دین ہے آپ کا؟ میں تو زندگی بھر اب آپ کا غلام رہوں گا، مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ میرے عزیز دوستو، ایسی اللہ کے دین کے لیے ہوا کام، لڑائی سے جو حل نہیں ہوا تھا، دبوچا ہوا تھا، مار رہے تھے، لڑ رہے تھے، ایک دوسرے کو تیر تلوار مار رہے تھے، وہ ایک چھوٹی سی اس بات کے اوپر، تھوکنے پہ چھوڑنے کے اوپر، وہی جو کفر کی حالت میں انسان تھا وہ بشرف اسلام ہو گیا۔ ہمارے دین کی یہی تعلیمات ہیں۔ میرے عزیز دوستو، ہم جب اس نیت سے نمازیں پڑھیں گے کہ ہمیں لوگوں کو نہیں دکھانی، میرے لمبے سجدے، میری دیر تک کی نمازیں یہ دکھاوے کی نہیں ہیں بلکہ مجھے اللہ کی رضا مقصود ہے، تو پھر انشاءاللہ ہم عشاء کی نماز پڑھ کے سوئیں گے اور فجر کی نماز اٹھ کر پڑھا کریں گے۔ یہ ایک سادہ سا فارمولہ ہے، اگر ہم اپنی زندگیوں میں اپنائیں گے تو انشاءاللہ ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو کچھ ہم نے کہا، جو سنا، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔